لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرحومہ سکینہ بانو بنت رجب علی کربلائی، جن کے 40ویں مجلس ہے، اور دیگر مرحومین جن کا میں نام لے رہا ہوں: مرحوم مختار حسین ابن مرحوم محمد علی، مرحوم امیر حسن ابن مختار حسین مرحوم ظہیر حسن ابن مختار حسین، مرحومہ مومنہ بانو بنت مختار حسین، اور جملہ مومنی مومنات کی روح کو ایصال فرمائیے. جس آیت شریفہ کا ذکر اور اس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، وہ سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت ہے، کہ جس میں پروردگار عالم نے اس انداز سے موت کے تصور کو پیش کیا ہے کہ ہم اگر آیت کے الفاظ اور اس کی جو محل کلمات ہیں اس پہ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ موت نہ یہ کہ انسان اس سے ڈرے، بلکہ اس کے لیے تیاری اور آمادگی کی ضرورت ہے. ہمارے درمیان یہ چیز ہے، بہرحال ہے، کہ انسان موت سے ڈرتا ہے، لیکن واقعاً کیا پروردگار عالم نے جس طرح اپنی مخلوقات میں سے جہنم کے سلسلے میں کہا کہ تم جہنم کے بارے میں جو بیان کیا گیا، آیات آئیں، عذاب کی جو باتیں بیان کی گئیں، اس میں انداز یہ ہے کہ تم اس سے ڈرو، خوف زدہ ہو، یہ جہنم ہے. جب جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے تو جہنم ایک مرتبہ اس کی آگ بھڑکے گی اور کہے گی کہ حل میں مزید، کوئی اور بھی ہے جس کو میں کھاؤں، میں لے لوں. تو یہ ڈرانے کا انداز ہے، انذار کا انداز ہے کہ انسان کو پروردگار عالم جہنم کے ذریعے سے ڈرا رہا ہے. تو کیا اس موت کے سلسلے میں پروردگار عالم کا سٹینڈ اور موقف اور انداز یہی ہے کہ تم موت سے ڈرو یا نہیں؟ انداز یہ ہے کہ موت ایک حقیقت ہے جو بہرحال آئے گی، تم کو اس کے لیے تیار رہنا ہے. تو اس آیت کے اس پہلے حصے میں اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جان، ہر انسان، اور یہاں پہ ایک
ایک کلیہ ہے، یہاں پہ ایک عموم پایا جاتا ہے، ہر شخص، ہر انسان، نہ انسان کا نام لیا نہ جنات کا نام لیا، ہر نفس۔ ایک روایت ہے کہ جس میں ملتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں کہا کل من علیہا فان، تو ملائکہ نے ایک مرتبہ آواز دی کہ یہ دیکھو اب کیا ہوگا ان انسانوں کا، کہ یہ تو فان ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت، تو خود بھی وہ ڈر گئے، کیونکہ وہ بھی نفس سے بنے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کا، اس موت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، صرف دنیا تک نہیں ہے بلکہ ملائکہ تک اس کی رسائی ہے۔ تو ملائکہ میں بھی یہ بات طے ہے کہ ہم کو بھی موت آئے گی۔ چنانچہ آپ دیکھیے بعض روایات اور آیات کو اگر آپ دیکھیے اس میں ملتا ہے کہ جب سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، سورج چاند آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، زمین اس طرح زلزلہ آئے گا کہ ایک دم صفوف بن جائے گی، پاؤڈر بن جائے گی، اور کچھ نہیں بچے گا زمین پر، تو جو محشرستان ہوگا وہاں تمام ارواح کو کہا جائے گا، ملک الموت سے کہا جائے گا کہ سب کی ارواح کو ختم کر دو، اور پھر ملک الموت کو بھی موت دے دی جائے گی، اور پھر پروردگار عالم کی صدا بلند ہوگی لمن الملک، الملک کس کا ہے، یہ کائنات کس کی ہے، یہ حکمرانی کس کی ہے، اور خود اللہ جواب دے گا۔ کس کو جواب دے رہا ہے؟ کوئی تو سننے والے اس وقت ہوں گے کہ جن کو اللہ جواب دے رہا ہے کہ آج کا دن صرف للہ الواحد القہار، اللہ جو ایک ہے اور قہر کرنے والا ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ پروردگار عالم تو حکیم ہے، اگر تم نے سب کو موت دے دی تو کس کو تو کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب کوئی ہستیاں ہوں گی اس وقت بھی جو اس موت کے دائرے سے بالاتر ہوں گی۔ ملک الموت ان کو موت نہیں دے گا بلکہ ملک الموت کو ان کے سامنے موت دی جائے گی، خطاب اللہ کا ہوگا، مخاطبین اہل بیت ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یا علی، تو خطاب یہاں پر ہوگا موت۔ تو موت کوئی ایسی شے نہیں ہے جس سے انسان خوف زدہ ہو جائے، انسان اس سے بھاگنے کی کوشش کرے۔ آپ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ کی حکمرانی ہر طرف ہے، اس کا حکم اور اس کے احکام ہر طرف نافذ ہیں، اس کی تمام جو عالم تکوین ہے اس کی قدرت ہر طرف نافذ ہے، وہ ہر طرف اپنی حکمرانی کر رہا ہے۔ لا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت سے ہم فرار نہیں کر سکتے، جہاں جائیں گے وہاں موت ہم کو آ کے اپنے دامن میں لے لے گی۔ تو موت خوف کی چیز نہیں ہے، اللہ نے خوف دل میں ڈالنے کے لیے موت کو خلق نہیں کیا ہے۔ پھر موت کیوں آئے گی؟ اس کی وجوہات، کل نفس، ہر نفس کو موت آئے گی، ہر نفس، انسان ہو، جنات ہو، ملائکہ ہو، سب کو آئے گی۔ اب یہاں پہ آپ شاید سوچیں، اب تک سوچا نہیں ہوگا لیکن ہم خود ہی چھیڑ دیں اس موضوع کو تاکہ آپ لوگ کبھی سوچیے اس کے اوپر۔ اہل بیت کو اس دنیا میں موت آئی، شہادت سب کو نصیب ہوئی، پھر آپ فرما رہے کہ ملائکہ کو بھی موت آئے گی، ملک الموت کو بھی موت آئے گی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی ہستیاں ہوں گی جن کو موت نہیں آئے گی۔ اب یہ الگ موضوع ہے، اس کو صرف میں ہلکے سے چھیڑ رہا ہوں، آپ خود سوچیے گا اس کے اوپر۔ بات دراصل یہ ہے کہ اہل بیت کے مقامات ہیں اور ان کے طبقات ہیں، ان کی لیولز ہیں، درجات ہیں۔ دنیا میں رسالت مآب اور دنیا سے کوچ کرنے کے بعد، بلکہ تھوڑا پہلے، دنیا خلق ہونے سے پہلے رسالت مآب، ان کی ارواح، ان کا نور، اول ما خلق اللہ نوری، یہ نہیں کہ اول ما خلق اللہ جسدی، نہیں، نور۔ تو اہل بیت کا ایک عالم ہے، عالم نور، وہ نور کی ہستیاں، ارواح، اشباح ہوتے ہوتے اب دنیا میں آئے تو جسم، بشر، انا بشر مثلکم یوحی الیہ، ہم تمہاری طرح بشر ہیں، ہم پر وحی ہوتی ہے۔
اب یہ تو وہاں سے چلا سلسلہ، دنیا میں آ کے ختم ہوا، اب یہاں سے چلے گا تو پھر عروج تک جائے گا۔ تو برزخ میں کیا رسالت مآب نہیں ہے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کی لفظ ہے، من الاولیٰ، یہ جو رسالت مآب آپ کی دنیا ہے اس سے خیر اور بہتر اس کے بعد والی لائف ہے۔ یعنی جو اختیارات رسالت مآب کو اس دنیا میں تھے اس سے کہیں زیادہ لیول کے اوپر اختیارات برزخ میں ہیں۔ اور محشر میں کیا ہے؟ محشر میں تو شفاعت ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسی ہستیاں جو اس وقت سے لے کر اس دنیا اور دنیا سے لے کے قیامت تک کی ہستیاں ہیں، تو ان کا آپ جب ان کو تولیے گا اور ان کو سمجھیے گا، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، تولنے سے مراد ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان آیات کو ان باتوں پر رکھیے گا اور وزن کیجیے گا کہ آیات میں کیا کہا جا رہا ہے۔ یار اے رسول آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے یا نہیں ہے؟ اے رسول آپ تو اس سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، کہیں کہا جا رہا ہے آپ امی ہیں، ام القریٰ سے مطلب ہے، یا بعض نے کہا کہ آپ کو لکھنا پڑھنا الیاذ باللہ نہیں آتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ رسالت مآب کے طبقات ہیں، جو دنیا میں رسالت مآب ہیں ان کی الگ ان کا درجات ہیں، ان کی الگ خصوصیات ہیں، جسم کے الگ فضائل ہیں۔ جسم ایسا ہے کہ جسم کا سایہ نہیں ہے، ایسا جسم ہے کہ اگر سخت زمین پہ قدم رکھ دیں تو نقش قدم بن جائیں، اگر نرم زمین پہ قدم رکھ دیں تو نقش پا نظر نہ آئے۔ ناک ایسی اور قوہ شام میں ایسی کہ غار حرا میں ابھی ملک آیا نہیں ہے، محسوس کر رہے ہیں کہ عجیب فضا ہے، معطر فضا ہے۔ یہ رسالت مآب نہیں، امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیسا عطر ہے جو میں سونگھ رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ کیسی آواز ہے جو میں سن رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی تسمعوا ما اسمعوا ترى ما ارى، اے علی تم کوئی الگ نہیں ہو، تم غار حرا میں میرے ساتھ ہو، وہ اور غار والے ہیں جو غار میں رسول اللہ کے ساتھ ہونے کے باوجود کچھ ایسی چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ دشمن سمجھ جائے کہ ہم کہاں چھپے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لیکن یہ صحابی نہیں ہے، یہ نفس رسول ہیں۔ یہ علی کون ہے؟ جو اخ الرسول ہیں، رسول کے بھائی ہیں، لہٰذا وہ مقام ہے کہ تسمعوا ما اسمعوا ترى ما ارى۔ اے علی آپ جو خوشبو محسوس کر رہے ہیں جبریل امین کی، آپ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ آپ دیکھتے ہیں، جو میں سنتا ہوں وہ آپ سنتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اصحاب الزمان ہیں۔ ہم صرف 12ویں امام بھی کہتے ہیں صاحب الزمان، یہ اصحاب الزمان ہیں، زمان کے اوپر ہیں، لہٰذا موت ان کے اختیار میں ہے، یہ موت کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر انسان، ہر وہ شے جس میں نفس پایا جاتا بھی، نفس کا الگ موضوع، جس میں نفس پایا جاتا ہے اس کو موت آئے گی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس خوف کو دور کرنے کے لیے کہا کہ ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھے گا، یہ نفس انسان مزہ چکھے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ موت کا مزہ ہوتا ہے، دشمنان اہل بیت کے لیے کڑوا اور محبان اہل بیت کے لیے میٹھا۔ آگے کی آیت ارشاد ہو رہا ہے، ابھی میں ترجمے کی منزل پر ہوں، ایک منزل تک لے کے جانا ہے انشاءاللہ، اس پر یہاں پہ غور کیجیے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک یقیناً اور یہی ہوگا کہ ہم اجورکم، تمہاری جو اجور ہے، ثواب ہے، جزا ہے، مکمل طور پر تم کو روز قیامت دیں گے، کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے
انما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہم تم کو پوری وفا کریں گے۔ اللہ، ہم بے وفا ہو سکتے ہیں، اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم پوری طرح تم کو جو تم نے کیا دیں گے، پائی کا حساب ہم پورا کریں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے بھی ذرا سا مثقال ذرہ برابر بھی نیکی کی تو اس کا ثواب پائے گا۔ ثواب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یَرَهُ، اس عمل کو دیکھے گا، عمل کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے برا کام کیا وہ اپنے عمل کو دیکھے گا باقاعدہ۔ اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم پورا حساب برابر کریں گے، کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ اگلا حصہ تو پہلا حصہ موت کے سلسلے میں، موت ہر ایک کو آئے گی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ذائقہ ہے۔ آپ کھانا پکاتے ہیں، اپنے حساب سے ٹیسٹ بنا لیجئے، نمک زیادہ چاہیے ہے، مرچ مسالے زیادہ چاہیے ہیں، کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، کس طرح کا آپ کو ذائقہ چاہیے ہے آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، خود طے کرتے ہیں۔ بس موت کا بھی یہی ہے، امام علی فرما رہے کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے تم کو خود موت آئے، یعنی تم موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ جبراً تم پہ موت آ جائے اور پھر تم کچھ نہ کر سکو، فائل بند ہو جائے۔ تو موت کا مزہ بیان کیا گیا پہلے اس حصے میں۔ دوسرے حصے میں کہا گیا کہ جب موت آئے گی تو جو کچھ حساب کتاب ہے ہم پوری طرح اس کو ادا کریں گے، ثواب ہوگا ہم پورا دیں گے، کوئی کم نہیں کرنے والے ہیں۔ اگلا حصہ فمن زحزح عن النار، یہ بڑی توجہ والی بات ہے اور ہم لوگ کے پیغام ہے، آیت کا پیغام یہی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ ہم اور آپ کامیاب ہیں، شیعہ کامیاب ہیں، صحیح، لیکن اس آیت میں دو مرحلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار، جو آتش جہنم سے اپنے کو بچا کے نکال لے جائے، اور ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو دو کام کرنا ہوں گے۔ پہلا کام، ہم کو جہنم سے باہر آنا ہوگا، یعنی جہنم سے زحزحہ کا مطلب یعنی کہ خروج نہ، زحزحہ یعنی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس طرح خطرے سے بچا کے اور دامن کو بچا کے لے جائے کہ وہ خطرہ دامنگیر نہ ہونے پائے، اس کو زحزحہ کہتے ہیں۔ تو زحزحہ عن النار یعنی آتش جہنم سے بچا کے نکل جاؤ، وادخل الجنہ، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، فقد فاز، تو بے شک تم کامیاب ہو گئے ہو، بے شک کامیاب ہو گئے ہو۔ اب آپ آگے یہاں پہ دیکھیے کہ حملوں میں اس بات کو غور کرنا ہوگا کہ پروردگار عالم کا یہ جو حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس میں آیت کے علاوہ روایات اسی بات کو بیان کر رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو زندگی موت کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ زندگی موت تک جانا، اور اللہ نے ہم کو زندگی دے دی اور موت ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ نابودی ہے، فنا ہے، ڈیڈ اینڈ ہے، ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، پھر کچھ بچے گا نہیں، اتنی اچھی زندگی ہے، ہم لوگ کے اولاد ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، جائیداد ہے، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے عزیزان گرامی، اس آیت کے آخری حصے نے اس کا جواب دے دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو حیات دنیا ہے، یہ زندگانی دنیا، یہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک فریب ہے، فریب ہے، اور اس دھوکے میں نہ رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا، امام حسین فرما رہے ہیں الدنیا قنطرہ، یا موت کے لیے کہا کہ الموت قنطرۃ للآخرہ، یہ دنیا، یہ موت، یہ برج ہے، یہ پل ہے جو اس زندگی سے، اس دنیا سے آپ کو آخرت تک لے کے جا رہا ہے۔
دنیا میں کوئی نہیں رہنے والا، یہاں ہم اور آپ نہیں رہنے والے ہیں۔ تو جب نہیں رہنے والے ہیں تو یہاں ہم بسیرا نہ بنائیں، یہاں اس کو اس نگاہ سے نہ دیکھیں کہ یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ صفین سے امیر المومنین لوٹ رہے ہیں اور لشکر امام کے ساتھ ہے، اور اس وقت بہرحال نجف اشرف نہیں تھا، لیکن تاریخ میں ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جب امام کی حکومت کوفہ تھی تو نجف اشرف کو کہا جاتا تھا ظہر الکوفہ۔ ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت کو، یعنی کوفہ کی پشت، یعنی آج وہی نجف اشرف ہے۔ تو روایت کہتی ہے کہ جب امیر مومنین صفین سے لوٹے اور ظہر الکوفہ اور پشت کوفہ پہنچے تو ایک مرتبہ اشارہ کیا، پورا لشکر رک گیا۔ وہاں کیوں اشارہ کیا، کیوں روکا؟ اصل میں وہاں پہ قبرستان تھا، وہی وادی السلام جو آج ہے۔ روکا اور ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، یا اہل الدیار الموحشہ، یا اہل القبور الموبقہ۔ بہرحال کئی اس میں الفاظ ہیں کہ اے وحشت میں رہنے والوں، اے اکیلی قبروں میں رہنے والوں، اے باریک قبروں میں رہنے والوں، اے تنہا گھروں میں رہنے والوں۔ اور کہتے کہتے پھر فرماتے ہیں کہ اما الدور فقط سکنت واما الازواج فقط نکحت واما الاموال فقط قسمت۔ اے مردو سنو، تمہارے لیے ہم زندہ لوگ کیا خبر لے کر آئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ تمہارے جو گھر تھے جس میں تم نے بہت پیسہ خرچ کیا اور تم نے پوری لائف اور زندگی صرف کر دی ایک مکان بنانے میں، آج اس مکان میں دوسرے رہ رہے ہیں۔ وہ بیویاں جو تمہارے ساتھ تھیں انہی نے دوسری شادیاں کر لی ہیں، وہ اولادیں تمہارے ساتھ تھیں وہ اپنے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تم نے جو مال جمع کیا تھا، بینک بیلنس جمع کیا تھا، وہ تقسیم ہو گیا، وہ ارث میں بٹ گیا۔ فرمایا ھذا خبر ما عندنا، یہ خبریں تھی جو ہمارے پاس ہی تمہارے لیے، وما خبر ما عندکم، اب تم بتاؤ اے مردو تمہارے پاس ہمارے لیے کیا خبر ہے۔ امام ایک مرتبہ رک کے اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں قسم خدا کی اگر ان مردوں کو اللہ کی اجازت مل جائے اور ہم سے کلام کریں تو یہ بتائیں گے انا خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین توشہ راہ تقوی الہی ہے، تقوی الہی ہے۔ یہ تقوی الہی ہے جس پہ ہم اور آپ کو زندگی بسر کرنا ہے، ورنہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ پوری حیات دنیا، یہ پوری زندگانی، یہ سب کچھ ایک فریب ہے۔ فریب نہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے اوجھل ہو جائیے، آپ دنیا کو چھوڑ دیجئے، کچھ نہ کی نہیں، فریب کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو دنیا کے لیے مت چاہو بلکہ دنیا کو اللہ کے لیے چاہو۔ دنیا حاصل ضرور کرو لیکن اس طرح حاصل کرو کہ تم بھی کھاؤ تمہارے بھائی بھی کھائیں، تم بھی کماؤ تمہارے بھائی بھی کمائیں، تم بھی اس میں اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو اور تمہارے برادران ایمانی بھی اس سے لطف اندوز ہو۔ اس طرح تم زندگانی دنیا میں جیو کہ تمہارا اخلاق ایسا ہو کہ جب زندہ رہو تم سے ملنے کی خواہش کریں، جب مر جاؤ تو تمہارے اوپر آنسو بہائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اس آیت کے پیغام جو 4 پیغام ہیں اس میں یہ معلوم ہوا کہ ہمارا اگر ہم اس زاویے سے اس آیت کو صرف دیکھ لیں تو ہمیں کئی چیزیں سامنے واضح نظر آ جاتی ہیں کہ موت ایک زندگی ہے، موت کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا کہ جس نے موت حیات کو خلق کیا۔ موت مخلوق خداوند متعال ہے۔ انبیاء ہیں، انبیاء میں 4 نبی زندہ ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اچھا 2 آسمان پہ ہیں، 2 زمین پر ہیں۔ 4 نبی ہیں نا، جناب عیسیٰ ہیں، جناب ادریس ہیں، یہ دونوں آسمان پہ ہیں۔ جناب الیاس ہیں، جناب خضر ہیں، وہ زمین پر ہیں اور سب کے سب زندہ ہیں۔ اب جناب خضر کو موت کیوں نہیں آتی؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ دیکھیے
یہ نہیں کہا گیا کہ اس لمٹ ٹائم میں 100 سال 1000 سال 2000 سال مار دیں گے ہم، نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے۔ یہ کہا ہے کہ جب جو بھی نفس ہوگا اس کو موت ضرور دیں گے۔ تو جناب خضر کو ہی موت آئے گی، جناب الیاس کو ہی موت آئے گی، ہر ایک کو موت آئے گی۔ جناب ادریس کے بارے میں ملتا ہے، ملک الموت سے کہا اے ملک الموت، ایک خواہش ہے۔ اب دیکھیے عجیب روایت ہے، ملک الموت سے باتیں ہو رہی ہیں، یہاں ملک الموت تصور کچھ اور ہے، لیکن وہاں انبیاء کی سنت یہ ہے کہ ملک الموت سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اے ملک الموت، ایک خواہش ہے، کیا خواہش ہے؟ میں آسمانوں پہ جانا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا، میں اللہ سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ گئے، واپس آئے، اجازت مل گئی، بسم اللہ، آسمانوں کا سفر کیا۔ ابھی آسمان کا سفر ختم ہوا، کہا اے ملک الموت، ایک اور خواہش ہے۔ کہا اب کیا خواہش ہے؟ کہا اب یہ خواہش ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جس کو موت آتی ہے تو بڑی شدید ہوتی ہے، میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ کہا میں اللہ سے اجازت لے آؤں۔ اجازت ملی، ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ تو دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ جس کے پاس ملک الموت آ جائے تو ضروری نہیں ہے قبض روح کے لیے ہی آتا ہو۔ کیا آپ کو وہ گھرانہ نہیں یاد ہے کہ جہاں ملک الموت جب آ رہا ہے بار بار دق الباب کر رہا ہے، جب تک کہ اجازت نہیں ملتی ہے قبض روح نہیں کر رہا ہے؟ یہ جناب سیدہ کے در کی برکت ہے کہ رسالت فرما رہے ہیں رسالت ماب کہ اے بیٹی، یہ جو دق الباب ہو رہا ہے یہ ملک الموت ہے، یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا، یہ صرف آپ کے در کی عظمت ہے کہ اجازت مانگ رہا ہے۔ یعنی معلوم ہوا یا در سیدہ پہ جناب سیدہ کی اجازت چاہیے ہے، یا اس روایت میں اللہ کی اجازت چاہیے ہے، تبھی قبض روح ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مرضی فاطمہ، مرضی خدا، یہ وہی بات ہے۔ تو کہا کہ اجازت لے کے آ جائیں، اجازت ملی قبض روح کی۔ جیسا ہی روح قبض کی، ایک مدت تک، لمحے تک جناب ادریس نے موت کا مزہ چکھا اور پھر ان کو دوبارہ زندگی دی گئی۔ اے ادریس، کیسا محسوس ہوا؟ جناب ادریس کہتے ہیں جو سنا تھا اس سے زیادہ شدت ہم نے محسوس کی اس موت میں۔ البتہ یہ ایک روایت ہے، ورنہ روایات اور مومنین کے لیے خاص روایات ہیں۔ خیر، بات ختم ہو گئی، ان کی خواہش پوری ہو گئی، اب چلیے واپس۔ کہا نہیں، ایک اور خواہش ہے۔ اب ملک الموت بھی تھوڑا پریشان کہ بھائی ان کو یہ خواہش تھی، یہ تو ہم ماشاءاللہ فہرست بیان کر رہے ہیں۔ کہا اب کون سی خواہش ہے؟ کہا میں ذرا اور اوپر جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جہنم کو بھی دیکھ لوں۔ عجیب، اب جہنم جو ہمارا کام تھا روح قبض کرنا، اس میں تو اجازت ہم نے لی ہے، اب جہنم آپ کو دیکھنا ہے۔ اب اس کی تو یقیناً ہم کو واپس جانا ہوگا اور اللہ سے اجازت چاہیے ہوگی۔ گئے ملک الموت، اجازت لے کر آئے، اجازت مل گئی، جہنم کو دیکھا۔ روایت کہتی ہے کہ جب جہنم کو دیکھا، اور جہنم کو جب دیکھا، دیکھتے ہی غش آ گیا۔ اس طرح وہ انداز، وہ جہنم کی آگ، وہ شعلے، وہ گرمی، بے ہوش ہو گئے، غش سے فاقہ ہوا۔ چلیں؟ نہیں ابھی نہیں، اب ہم جنت بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا اجازت لے کے آتا ہوں۔ ملک الموت بھی سمجھ گیا اب یہ آخری مرحلہ ہے، جنت کے بعد کہاں جانے والے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اجازت ملی، جنت میں وارد ہوئے، جنت کے مناظر دیکھے، اتنی حسین و خوبصورت جنت، اللہ کی نعمتیں، حوریں، درخت، ندیاں، دریا، شہد کی جو ساری باتیں سنتے آئے ہیں، شجر طوبہ، سب کچھ دیکھا۔ اب کہا ملک الموت نے چلیے، کہا اب نہیں جائیں گے ہم، اب نہیں جانے والے۔ کہا یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ آپ سے پہلے طے ہوا تھا کہ ایک خواہش، آپ نے دو کہیں، ہم سمجھے دو خواہش، آپ نے تین، تین کے بعد چار، اب کہہ رہے نہیں جائیں گے۔ کہا نہیں، ہم نہیں جانے والے۔ اچھا یہ بھی اللہ کے نبی ہیں بھائی، اس دین میں تو یہ ہے کہ ہر
کس و ناکس اپنا اجتہاد کرنے لگتا ہے. یہ تو بہرحال اللہ کے نبی تھے. سمجھ رہے آپ نے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. فرمایا میں نہیں جاؤں گا. کہا کیوں نہیں جائیے گا؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا. ہم بھی تو ایک نفس سے مزہ چکھ لیا، بات ختم ہو گئی، اب کتنا مزہ چکھیں گے؟ تو کہا اچھا. تو کہا ہاں. کہا اچھا جہنم کا یہ معاملہ کلیئر ہو گیا ہے، اس لیے کہ خدا کی آیت ہے کہ ہر شخص جہنم میں وارد ہوگا. لہذا میں نے جہنم کا منظر دیکھا، بے ہوش ہو گئے. ہم نے جہنم دیکھ لی، وہ مرحلہ بھی پار کر لیا. کہا اچھا اس کے بعد؟ کہا جنت کے لیے خدا نے قرآن میں کہہ دیا ہے، یہ ہے خدا نے متعال کی بات کہ جو جنت میں داخل ہو گیا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. میں جنت سے باہر نہیں جانے والا. یا ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو دیکھیے یہ موت ہر شخص کو آنے والی ہے، اور اس کے اندر اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ آپ مزہ چکھیں گے. جس کی جیسی موت بن گئی وہ بنا دی. اور سب سے مین چیز کہ جس نے جہنم سے اپنے آپ کو بچایا اور جنت میں داخل ہو گیا فقط فاز. پیغام یہی ہے. اب آپ کس طرح سوچیں گے میں جہنم سے کیسے بچوں؟ آپ جہنم سے کیسے بچیے گا؟ قرآن کی آیت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر شخص جہنم میں وارد ہوگا. الا وہم واردون کی لفظ ہے، یا واردوہا کی لفظ ہے کہ ہر شخص جہنم میں وارد ہوگا. تو کیسے بچیں؟ یا اللہ کوئی راستہ ہے؟ پروردگار یہ تو پہلا مرحلہ ہے، اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو اگلا مرحلہ تو بات کا ہے. پہلے مرحلے میں ہم کو پار ہونا ہے. کیا کریں، کس طرح کریں؟ یا رسول اللہ آپ مدد فرمائیے، اے اہل بیت آپ ہماری مدد فرمائیے. تو خدا کی قسم اگر صرف قرآن تک ہم منحصر رہتے تو ہمارے لیے یہ سیدھا راستہ مشخص معین نہ ہوتا. یہ سیدھا ڈھرا کہ جس میں ایک طرف آپ کو صراط مستقیم پر آخری منزل جنت نظر آ رہی ہے، اللہ نظر آ رہا ہے. اس کا سرا جو دنیا میں ہے وہ وہی در اہل بیت ہے کہ در اہل بیت پہ جو آ جائے گا وہ صراط مستقیم پہ آ جائے گا، اور وہ صراط مستقیم پہ آنے کے بعد وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ در اہل بیت پہ آنے کے بعد ہی مرحلہ حل ہوگا. تو آپ بتائیے اہل بیت ہماری اس مشکل کو حل کیجئے کہ کس طرح ہم جہنم سے بچیں تاکہ اس فوز تک پہنچ جائیں، اس کامیابی تک پہنچ جائیں. تو اہل بیت نے راستہ بتایا کہ دیکھو راستے تو بہت سارے ہیں. قرآن میں خود بیان کیا گیا کہ قرآن کی آیت ہے کہ جس نے حسنات کیے من جاء بالحسنتی، نہیں جس کا ترجمہ ہمارا یہ ہے کہ جس نے حسنات کیے ان الحسنات یذہبن السیئات. ان الحسنات یہ ایک لو ہے، باقاعدہ فارمولا ہے، ٹیبلٹ ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، گمان نہ کرنا، یقیناً بے شک جو نیکیاں ہیں وہ تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گی. کتنا اچھا فارمولا ہے. نیکیاں کرتے چلے جاؤ، برائیاں دور ہوتی رہیں گی. لیکن کیا اس میں کہا گیا کہ آپ کامیاب ہیں؟ کیا یہ کہا گیا جہنم سے بچ گئے؟ نہیں کہا گیا. تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی ایسی بات لے کر آئیے کہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ جہنم سے ہم بچ گئے. دیکھیے کیا آپ کے سامنے عرض کریں کہ ایک بات آ رہی ہے ذہن، اس کو بھی عرض کرتے چلیں کہ اہل بیت نے، جناب رسالت مآب نے اپنی زندگی میں اس گھرانے کو، اہل بیت کو ایک دو بار نہیں متعدد مقامات پر انٹروڈیوس کیا ہے. اصحاب کے درمیان، جلوت میں، خلوت میں، مسجد کے اندر، مسجد کے باہر، کعبے کے باہر، کعبے کے اوپر، ہر طرف معرفی کی ہے، تعارف کرایا ہے. مثال کے طور پر جناب رسالت مآب خطبہ دے رہے ہیں
مسجد نبوی ہے اور لوگ سوالات کیے چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب رک جاؤ، بس بہت ہو گیا، ختم. کتنے سوالات کرتے ہو تم لوگ، پوچھے جا رہے ہو. اب میری باری ہے، اب میں سوال کروں گا، تم جواب دو گے. یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں گے، آپ تو عقل کل ہیں، آپ کو ہر بات کا علم ہے، آپ پوچھیں ہم جواب دیں، ہم کیا جواب دیں گے آپ کو. استغفر اللہ، توبہ توبہ. ہم آپ کو کہتے توبہ توبہ، ہم کیا جواب دیں گے. رسول نے کہا نہیں، ہم سوال کریں گے، تم جواب دو گے. کہا ٹھیک ہے. رسول اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو سال و سال روزہ رکھے. کون ہے اس اصحاب کے مجمع میں جو سال و سال روزہ رکھے؟ کوئی ہے؟ سب خاموش، سب کی گردنیں جھک گئیں. اچھا کوئی ہے جو رات بھر سال و سال رات بھر عبادت کرتا رہے، پوری رات عبادت کرتا رہے؟ کوئی ہے اس مجمع میں؟ سناٹا، سب خاموش. رسول نے کہا اچھا ایک تیسری بات، ارے کوئی ہے جو ہر دن پورا قرآن پڑھتا ہو، ہر دن؟ سب خاموش. لیکن پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی، انا یا رسول اللہ، میں یہ کام کرتا ہوں. اب لوگوں نے سوچا یہ کس کی آواز؟ اب سب نے مڑ مڑ کے دیکھا تو دیکھا ایک ضعیف شخص ہے. کون؟ ارے یہ ایرانی عجمی سلمان فارسی. اصحاب میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ ایرانی ہم عربوں کے اوپر مباحات و فخر کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ غلط بیانی کر رہا ہے. یہ کہاں پورے دن قرآن پڑھتے ہیں. کئی بار دیکھا گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہوئیں اور مغرب ہو گئی، رات کو جا کے سو گئے، قصہ تمام. کہاں پورا قرآن پڑھا گیا. ایک صاحب اٹھے، یا رسول اللہ ہم تو تائید کرتے ہیں اس شخص کی، یہ غلط بول رہے کیونکہ ہم نے کئی بار دیکھا کھا رہے تھے دن میں، روزہ نہیں رکھتے ہیں پورے سال. جب دو کی گواہیاں آئی تو تیسرے کو بھی ہمت ہوئی، انہی نے بھی کہا یا رسول اللہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں، عبادت رات بھر نہیں کرتے ہیں. یہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ رات بھر باتیں ہوئی ہیں لیکن ہو گیا قصہ، کوئی عبادت نہیں ہوئی. بہرحال تہمت لگا دی گئی. سلمان فارسی، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. سلمان فارسی پہ تہمت، بزم رسول. روایت کہتی رسول اللہ نے فرمایا کہ خاموش، تم کسی پہ تہمت یوں ہی نہیں لگا سکتے. تمہیں اگر جواب چاہیے ہے تو جس نے انا کہا ہے اسی سے پوچھو. سلمان فارسی آگے آؤ. سلمان آگے ہے. فرمائیے رسول اللہ. کہا ان کے جواب دو، یہ تم پہ اعتراض کر رہے ہیں. کہا کہ دیکھو، رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو پورے سال روزے رکھتا ہے؟ میں روزے رکھتا ہوں. کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اب کھاتے ہوئے دیکھا ہے. کہا نہیں بات یہ نہیں ہے، تم سمجھے نہیں ہو، تم ظاہر بات دیکھ رہے ہو، ہم باطن والے ہیں، ہم اصحاب سر ہیں، ہمیں راز کی باتیں رسول بتا گئے ہیں. لیکن ہم میں تم میں فرق یہ ہے کہ تم نے ظاہر کو بھی چھوڑ دیا، باطن کو بھی چھوڑ دیا. ہم نے ظاہر کو لے کر ہم باطن تک پہنچ گئے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بات دراصل یہ ہے کہ ہاں ہم نے کھایا لیکن تم نے اپنے رسول کی حدیث نہیں سنی. رسول نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو روز قیامت 10 گنا دیں گے. تو اگر یہی فارمولا اللہ کا ہے تو میں ہر مہینے 3 روزے رکھ لیتا ہوں. 3 کو ضرب کر دیے کس سے؟ 10 سے، 30 دن کے روزے ہو گئے. اور رسول سے میں نے خود سنا کہ جو شعبان میں روزے رکھے اور رکھتے رکھتے ان روزوں کو ماہ مبارک رمضان سے جوڑ دے تو پورے عمر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. میں اسی فارمولے پہ عمل کرتا ہوں، اس لیے میں نے پوری جرأت سے کہا کہ میں پوری عمر کے روزے رکھتا ہوں. اچھا تم جو کہہ رہے تھے
تمہارا کیا اعتراض تھا؟ میرا اعتراض یہ تھا کہ آپ عبادت تو رات بھر نہیں کرتے ہیں۔ کہا نہیں، بات دراصل یہ نہیں ہے، تم واقعیت سے غافل ہو، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس رسول نے، ہمارے رسول نے یہ کہہ دیا ہے کہ مستحبات میں سے یہ ہے کہ جب انسان رات کو سونے جایا کرے اپنے بستر پر، تو سونے سے پہلے ایک چھوٹی سی عبادت کر لے۔ وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے باوضو ہو کے بستر پہ جائے، کہ جو بھی شخص اپنے بستر پر باوضو جا رہا ہے، سو رہا ہے، تو گویا اس نے رات بھر اللہ کی عبادت کی ہے، شب بیداری کی ہے۔ میں بس اسی فارمولے پہ عمل کرتا ہوں، اور اسی بنا پر میں نے جرأت سے کہا کہ میں ساروں سال رات بھر عبادت کرتا ہوں۔ رسول اللہ کا سچا رسول ہے، صادق ہے، امین ہے، ہمیں اپنے رسول کی بات پر اعتقاد ہے، ایمان ہے، لہذا عمل کرتے ہیں۔ اچھا تمہارا کیا اعتراض تھا؟ ہمارا اعتراض یہ تھا کہ آپ قرآن تو پورا نہیں پڑھتے ہر دن۔ پھر مسکرائے کہ تم نے اپنے سچے نبی کو سچا نہ مانا، تم نے اپنے سچے نبی کو سچا نہ مانا۔ یہ صادق رسول ہے، اس کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ کلام نہیں کرتے ہیں، جو کلام کرتے ہیں وحی پروردگار ہوتی ہے۔ میں نے انہی کانوں سے سنا ہے، تم سب نے سنا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، آپ کی مثال، اے علی، بعد میں علی ملتا ہے، اے علی آپ کی مثال بالکل سورہ قل هو اللہ احد جیسی ہے، کہ جو بھی شخص ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا، اور جو 2 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس نے 2/3 قرآن پڑھ لیا۔ اور اے علی، اگر کسی نے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لی اس کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ تو بس اسی فارمولے میں عمل کرتا ہوں، میں دن میں ہر دن 3 بار سورہ توحید پڑھتا ہوں، پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، لہذا پوری جرأت سے کہا کہ میں ہر دن پورا قرآن پڑھتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو دیکھیے رسول کا کلام وحی الہی ہے، فارمولہ رسول دیتے چلے جائیں گے، آپ لوگ لیتے چلے جائیے، رسول کی سنت پہ عمل کیجئے۔ اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، رسول کی حدیث اور سلمان فارسی سنا دی، مجمع سمجھا کہ بات ختم ہو گئی، چہرے اور گردنیں مڑ گئے رسول کی طرف۔ سلمان فارسی نے ایک مرتبہ ولایتی انداز میں فرمایا کہ رکو، حدیث آگے بھی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ رسول نے فرمایا اس حدیث کے بعد کہ جس نے 3 بار پڑھ لی قل هو اللہ اس کو پورے قرآن کا ثواب مل گیا، لیکن رسول نے فرمایا تھا کہ آپ کی مثال قل هو اللہ احد جیسی ہے۔ اس میں حدیث کا تتمہ بھی ہے، تتمہ یہ ہے کہ یا علی، جس نے آپ سے دل سے محبت کی اس کو گویا 1/3 ایمان مل گیا، جس نے دل سے اور زبان سے محبت کی اور آپ پر اعتقاد رکھا اس کو 2/3 ایمان مل گیا، لیکن جس نے زبان سے، دل سے اور عمل سے آپ کی محبت کا اقرار کر لیا، میں یوں کہوں کہ دل سے مان لیا، زبان سے اظہار کر دیا، عمل سے ظاہر اور اعلان کر دیا اپنے ایمان کا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ حدیث سلمان فارسی نے اس لیے بتائی کہ دنیا سمجھ لے کہ یہ علی وہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو 3 بار پڑھ کر پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو علی کی مثال قل هو اللہ جیسی ہے، 3 بار پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب۔ اور یہ وہ کل ایمان ہے کہ جس قرآن کا پورا خلاصہ، مکمل خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ اس کی بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا پورا نچوڑ، اس کا اسارہ اس کے با میں ہے، اور باقی پوری حقیقت اس نقطۂ با میں ہے۔ رسول کی حدیث ہے کہ رسول نے علی کو خطاب کر کے کہا اے علی، آپ اس بسم اللہ کے با کے نیچے والا نقطہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ انا النقطۃ التی تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو قرآن کا نچوڑ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ جو قرآن کی بات عرض کی وہ قرآن مجید کا نچوڑ اور حقیقت جو ہے وہ ایک ہے. بس فرق یہ ہے کہ یہ قرآن ناطق ہے اور یہ قرآن صامت ہے، خاموش قرآن ہے. حقیقت ایک ہے، ان کی سنخیت ایک ہے، دونوں ہی ثقل ہیں. انی تارک فیکم الثقلین، دو گرا کر چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں ہیں، اطرت بھی ہے اور قرآن مجید بھی ہے. اب سوال کا جلدی جواب اور بھی مصائب کی منزل. سوال تو ابھی تک وہی رہا، ہم بچے کیسے جہنم سے؟ فمن زحزح عن النار، یہ کیسے ہو کہ ہم اپنے دامن کو بچا کے آگ سے لے جائیں؟ فارمولہ یہ ہے، یہ جو حدیث میں نے بیان کسی کی روشنی میں کہ حدیث نبوی ہے، رسول نے انٹروڈیوس کر دیا کہ حب علی یأکل الذنوب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ، جہنم کی بات کر رہا ہوں نا، ویسے ہی یہاں کی آگ ہے، آگ سوکھی لکڑی کو جلا کے راکھ کر دے. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح جلا کے راکھ کر دیتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا کے راکھ کر دے. دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے علی سے محبت کی، رسول فرما رہے ہیں جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا فقد دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. رسول کا کلام وحی الہی ہے. یہاں پہ رسول نے دو حدیثیں بیان کی. ایک حدیث میں کہا کہ علی کی محبت گناہوں کو برباد کر دے گی، کھا جائے گی. جب گناہ نہیں ہوں گے تو آپ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ دوسری حدیث میں کہا کہ جس نے علی سے محبت کی اللہ اس سے راضی، جنت میں داخل ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا ان دو حدیثوں کے روح سے کہ علی کی محبت وہ کبریت احمر ہے کہ اگر انسان اس کو ان تین مرحلوں سے، جس کو حدیث میں نے طولانی بیان کی کہ دل سے، زبان سے، عمل سے کر لے تو یہ محبت کا اثر یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ سے ہی بچ جائیے گا اور جنت میں بھی داخل ہو جائیے گا. اسی لیے کہا جا رہا ہے اور آپ فوز تک پہنچ جائیے گا، فقط فاز، انسان کامیاب ہو جائے گا. آیت کہہ رہی ہے. رسول اللہ نے آخری حدیث فرما کر اس بات پہ ختم کر دیا کہ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. یہی فوز رسول فرما رہے ہیں، یہی فوز آیت کہہ رہی ہے. تو شرط یہ ہے کہ محبت علی دل میں ہو، تمہارے عمل میں ہو، تمہاری زبان پہ ہو، تم جہنم سے بھی بچ جاؤ گے اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور یہی رستگاری ہے، یہی کامیابی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی لیے آپ دیکھیے سنت رسول کو میں مسلسل کہتا ہوں اس کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے، دیکھیے کیا ہے رسول کی سنت، کیا ہے ان کی سیرت، کیا ہے سنت رسول میں، کیا ہے ان رسول اللہ اہل بیت کا قول، کیا کہا، کیا کیا، کس طرح سے ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. یہ باقاعدہ کتابوں کو آپ، یہ کتابیں سنن نبی پر کتابیں آپ کے گھروں میں ہونا چاہیے. پڑھیے آپ کے رسول کی سنت کیا تھی. اسی سنت کے ذریعے سے جہنم سے ہم بچیں گے، جنت میں داخل ہوں گے. راستہ بیان کیا ہے رسول اللہ، راستہ بتانے آئے تھے. ہاں عزیزوں، یہ جو مجلس ہے ایصال ثواب کی، ایک ماں کے فوت ہو جانے اور اس کے غم میں یہ مجلس برپا کی گئی ہے. انسان کے گھر میں بہت ساری موتیں ہوتی ہیں، لیکن ہر موت یعنی مرنے والے کی موت کا غم الگ الگ کیفیات اور انداز سے ہوتا ہے. کسی کا دوست مر جائے دل رنجیدہ ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے.
اور اگر جگری دوست ہو تو بہت اس کو افسوس ہوتا ہے. کوئی رشتہ دار مر جائے یقیناً غم ہوتا ہے. رشتہ داری میں کوئی بہت عزیز ہو، چچا ہو، ماموں ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو. ایک وقت کہ نہیں باپ مر گیا، ایک وقت نہیں بھائی مر گیا، ایک وقت بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی. لیکن یہ تمام غم ایک طرف. لیکن جب ماں کا غم کسی پہ آتا ہے، یہ ماں کا غم ایسا غم ہے کہ انسان کا رویا رویا روتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جب جناب موسیٰ کی ماں کا انتقال ہوا تھا تو اللہ کی وحی موسیٰ پہ آ گئی تھی کہ موسیٰ اب ہوشیار رہنا، اب وہ ماں نہیں ہے جو تمہارے لیے دعا کرے گی. ماں کا غم بہت سخت غم ہوتا ہے بچوں کے لیے. آج ماں کے اس غم میں یہ مسجد برپا کی گئی ہے. یقیناً آپ حضرات نے مجلسیں برپا کی، ایصال ثواب کیا، سب باتیں ہوئیں. ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ مصائب میں جیسے ابھی مرثیوں میں بہرحال کربلا کے واقعات بیان کیے گئے، لیکن ہمارے دل یہ چاہ رہا ہے کیونکہ ماں کی مجلس ہے تو ایک ایسی دکھیاری ماں جو اہل بیت میں واقع تمام ائمہ کی ماں ہے، اس کے چند مصائب کے ان جھلکیوں کو بیان کر کے زحمت تمام کروں. کون؟ جناب سیدہ رسول کی بیٹی، وہ بیٹی کہ جس کے غم میں آج کی تاریخ میں امیر مومنین کی شہادت کے بعد، رمضان کے بعد، اگر آپ تصور کیجئے، تصورات کو ہمارے ساتھ لے کر آئیے تو عید تو گزر گئی لیکن گھر میں یقیناً اپنے بابا کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی غم منایا جا رہا ہوگا. وہ بچے جو اب بڑے ہو گئے ہیں یقیناً اس دن کو یاد کر رہے ہوں گے. بھائی بہن سے کہہ رہے ہوں گے، بہن بھائی سے کہہ رہی ہوں گی، ام کلثوم جناب زینب سے کہہ رہی ہوں گی، جناب زینب اپنے بھائی حسن حسین سے کہہ رہی ہوں گی کہ کیا دن تھے جب بابا زندہ تھے، کیا دن تھے جب ہماری مادر گرامی زندہ تھیں. وہ کون سے دن تھے؟ کاش وہ دن پلٹ آئیں جن مشقتوں سے ہماری ماں نے چکیاں پیس کے ہم سب کو پالا تھا. اس طرح چکی پیسی تھی کہ ہاتھوں میں زخم ہو جاتا تھا کہ اللہ کا فرشتہ بھی نازل ہوتا تھا، ہماری مادر گرامی کی مدد کرتا تھا. یہ تمام باتیں ہوں گی. میں بس ایک روایت پڑھ کر زحمت تمام کروں گا. وہ روایت ایسے لمحے کی ہے کہ آپ کے ذہنوں کو میں ایک ایسے موقع پہ لے جانا چاہ رہا ہوں کہ جب جناب سیدہ کی شہادت ہو چکی ہے، ام البنین بیت الشرف امیر مومنین میں آ چکی ہیں، اور ام البنین کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کے چھوٹے چھوٹے بچے، کم سنی کا عالم ہے، اپنی ماں کے غم کو بھولے نہیں ہیں. کبھی کوئی بچہ کونے میں روتا ہے، کبھی کوئی بچہ دوسرے کونے میں جا کے روتا ہے. ام البنین روایت نقل کرتی ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ بچی ام کلثوم گھر کے کسی کونے میں اپنے زانوں پر سر دیے کسی فکر اور غور و فکر میں محو تھی، اور زاویے کو کسی کونے کے زاویے میں خیرہ تھی آنکھیں. میں نے بچی کو دیکھا، بچی نے میرے وجود کو، میرے ہونے کو محسوس نہیں کیا. میں نے کہا اے ام کلثوم، اے شہزادی، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ کہا اے مادر گرامی، آپ کو دیکھیے کمسنی کا عالم ہے، یہ صرف تصور کیجئے کہ میں روایت ختم کر دوں گا. کہتی ہیں اے مادر گرامی، اے مادر گرامی، میں سوچ رہی تھی کہ وہ وہی کونا تھا کہ جہاں پر میری ماں ہم کو قرآن مجید کی آیات سناتی تھی، اس کی تفسیر بتاتی تھی، میرے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، مجھے پیار کرتی تھی. مجھے اپنی ماں یاد آ رہی ہے. یہ جناب ام کلثوم کہتی ہیں، روایت کہتی ہے کہ ام البنین کہتی ہیں کہ جیسی کمسن بچی نے جملہ کہا تو میرا دل بھر آیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری آواز دب سی گئی، لیکن میں نے اپنے آنسو کو روکا، برداشت کیا، کہیں ایسا
کہ اگر میں رو پڑی تو بچی رو دے گی۔ میں نے صبر کیا اور پھر یہ کہہ کر میں نے کہا، اے بچی، اے شہزادی، آپ صبر کیجئے، آپ کی مادر گرامی جنت میں ہے۔ میں نے جیسے یہ کہا، وہ کمسن بچی ام کلثوم بولی، اے مادر گرامی ام البنین، آپ کو معلوم ہے کہ میری مادر گرامی بہت جوان تھی، وہ ضعیف نہیں تھی، وہ بوڑھی نہیں تھی، وہ کیوں اتنی جلدی دنیا سے چلی گئی؟ بس یہ کہنا تھا کہ ام البنین کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہتی ہے میں برداشت نہیں کر سکی، میں بس آگے بڑھی، ننھی سی بچی کے آغوش میں اپنے سر کو رکھ دیا۔ آپ تصور کیجئے، ام البنین ام کلثوم کا سر کی آغوش ہے، ام البنین کا سر ہے۔ بچی نے ایک مرتبہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی مادر گرامی کے سر کو سنبھالا اور فرماتی ہیں، اے مادر گرامی، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتا ہے کیا ہوا ہے، میں اس وقت موجود تھی، میری ماں پکار رہی تھی کہ اے اسماء، اے فضہ، ارے آؤ مجھے سنبھالو، میں در و دروازے کے بیچ میں پسی جا رہی ہوں، یا اے فضہ مجھے سنبھالو، قد قتل ما فی احشائی، ارے میرے بطن میں میرا بچہ شہید ہو گیا۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں کہ اے مادر گرامی ام البنین، مجھے سارے واقعات معلوم ہیں، میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ مادر گرامی جب ایک مرتبہ وہ اپنے ان کا جب حجاب ہٹا تو میں نے دیکھا کہ رخسار نیلے تھے، میں نے نیلا رخسار بھی دیکھا ہے۔ آپ اس وقت موجود نہیں تھی جس وقت رسول کی شہادت کے بعد ہم گھرانے پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ ارے میری ماں فاطمہ یہ کہتی ہوئی چلی گئی دنیا سے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، اے اللہ اگر یہ مصائب مجھ میں اگر دن روشن پر پڑتے، روز روشن پر پڑتے تو یہ روز روشن رات میں بدل جاتے۔ کتنے مسائل جناب سیدہ پڑے ہیں، اس کا تصور آپ نہیں کر سکتی۔ یہ بات کہتی جا رہی ہے، ام البنین روتی جا رہی ہیں، ام کلثوم روتی جا رہی ہیں، بس آخری جملہ فرماتی ہیں کہ اے مادر گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ جب میرے بابا رات کی تاریکی میں میری ماں کو غسل دے رہے تھے تو میرا بابا علی مرتضیٰ کتنا صابر ہے، کتنا صابر ہے کہ اس کے صبر کا عالم یہ ہے کہ پیر میں تیر لگا ہوتا ہے، مصلی عبادت پر تیر کھینچ لیا جائے خبر نہیں ہوتی۔ میرا بابا اپنی میری ماں کو غسل دے رہا تھا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چیخ مار کے امیر المومنین روئے، میں نے پوچھا مولا یہ چیخ کیوں ماری؟ ارے آپ ہی نے کہا تھا کہ خاموشی سے جنازہ اٹھے گا، ارے آپ ہی رو رہے ہیں بلند آواز سے۔ کہا اے سلمان فارسی تم کو نہیں معلوم، ارے سیدہ نے بنت رسول نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ پسلیاں شکستہ تھی، مجھے خبر نہیں تھی۔ اے مادر گرامی ام البنین، آپ نہیں تصور کر سکتی ہم اہل بیت پہ کیا مصیبت گری ہے، کیا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ الا لعنت القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، پروردگار ان آنسوں پر رحمت نازل فرما، بار الہا ہماری اس عبادت قبول فرما، اس کا ثواب مرحومہ کو ایصال فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے قرآن اور اطرت کا کہ ہمارے قلوب کو آپس میں متحد فرما، ہمارے فاسد امور کی اصلاح فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ پروردگار حالات پرآشوب ہیں، پروردگار جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو اس دنیا میں رسوا و خوار کرنے کے بعد نیست و نابود فرما۔ پروردگار اس وقت جو مسلمین سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں، پروردگار ان کی جانوں کو محفوظ فرما، ان کو کامیاب فرما۔
پروردگار اسلام کا پرچم بلند فرما، کفر و نفاق کا پرچم سرنگو فرما، پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب حضرات سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سکینہ بانو بنت رجب علی کربلائی، مرحوم مختار حسین ابن مرحوم محمد علی، مرحوم امیر حسن ابن مختار حسین، مرحوم ظہیر حسن ابن مختار حسین، مرحومہ مومنہ بانو بنت مختار حسین اور جملہ مومنین مومنات کی روح کو ایصال فرمائیے۔